السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں کو یہ ناول پیر کامل میری آواز میں کیسا لگ رہا ہے؟ میرے پڑھنے کا انداز کیسا ہے؟ اپنے کامنٹس میں پلیز شیئر کریں مجھ سے یہ۔ اور اگر آپ کوئی اور ناول سننا چاہتے ہیں میری آواز میں تو وہ بھی فرمائش کر سکتے ہیں آپ کامنٹس میں۔ تو آئیے ہم اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اسی طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی، اور سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو، یا کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپ کپا رہے تھے۔ وہ نکہٹ یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچ لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اسی طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو؟ وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے۔ اسے ایک دم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے اسے 3 کٹ لگے۔ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا اور اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس نے چہرے کو تولیے سے تھپ تھپانا بند کر دیا۔ خالی الذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، گہرا سرخ رنگ۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننے ننے سرخ قطرے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ پین؟ سرد اور مدھم آواز آئی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ نتھنگنیس؟ اسے ایک ایک لفظ یاد تھا۔ نتھنگنیس۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کی گالوں پر پھسلنے لگے۔ اینڈ واٹ کمز نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ ہیل۔ سالار کو ایک دم ابکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر باہر آ گئی تھی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا؟ اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا اسے یاد تھا۔ ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص پر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رہتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں۔ تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا، اس کے بعد تم دیکھنا۔ کیا تمہیں ہنسی آتی ہے؟ سالار کو ایک اور ابکائی آئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے یا نہیں، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان۔ بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس
میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈالا، اسے ایک بار پھر ابکائی آئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے۔ چہرے کو ایک بار پہنچنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اسے اب پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں؟ اس طرح اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر کچھ دیر پہلے پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے؟ وہ اس رات ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کہ یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتے تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے، وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بلاخر اس سے پوچھا۔ میں؟ ہاں بہت، وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی؟ کسی کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تب بھی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا، چاہے اس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے
مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو؟ اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا؟ اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا وہ شکار اچانک اس بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا۔ کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اس طرح میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ سب خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرز کو بھی، دوستوں کو۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہوا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ رابش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اسی طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکینڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا، سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد ہی اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلیاں نظر آنے لگے جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔ پروفیسر رابنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا اور یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ کہاں؟ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں؟ سالار چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی۔
صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنی رسٹ واچ کو۔ پروفیسر رابنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اس سے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر رابنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورینٹس، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی بھی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا، صرف یک کے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر اونڈیلتا رہتا۔ وہ چین سے مکر نہیں تھا، مگر ان دونوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کے اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالات کا تعلق امام ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہو رہا ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بیٹھے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنیت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ کیا تھا؟ کیوں تھا؟ کہاں کھڑا تھا؟ کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا۔ پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا 150+ IQ لیول کے ساتھ؟ کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں، بس؟
اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تعمیل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں مولک تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بلمحہ۔ 150 پلس IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کی گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش و آرام، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا۔ اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سعد نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہو، مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو، سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لا تعلقی کے عالم میں سڑک پر آہستہ سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔
سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتاوی انداز میں ان کی بحث یا کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے، اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا۔ پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کی اضطراب اور بے چینی میں یک بہ یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا، سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکوز کرنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا۔ اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتار سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جاگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جاگرز پکڑے وہ خالی الذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے، اپنی پشت دروازے سے ٹکائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور کوہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی نرم برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا۔ پھر جب اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا، جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑے پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت سیڑھیوں پر جھکا
اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کو دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے اسٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنہ تھی۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم بہت نمایاں ہو رہی تھیں، اور اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہائی ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا، وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی۔ I charge 50 for 1 hour، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئی۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینس میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، $40۔ اسے خاموش دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر $20 میں بھی 1 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 35-40 سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس یا پولیس والے کے لیے تھی۔ اوکے، 30، نو مور بارگیننگ، ٹیک اٹ اوور اور لیو اٹ۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ بھی کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ اب بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کی دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ واقعی؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے صدموری سے کہا۔ عورت بے اختیار کہا لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو ہنی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لی۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس نے یکے بعد دیگرے بند ہوتی دیکھی، تو وہ اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہی کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا، اور پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا، اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہوئے چلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، کہاں کہاں فون کیے۔ اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر کہاں گئے تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جاگرز اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہیں نہیں۔ تو پھر اب تک کہاں تھے؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
وہیں تھا مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر۔ اس نے اطمینان سے کہا، واٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد یکدم دم بخود رہ گیا۔ ہاں، کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی؟ وہ جھلایا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتی، سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت سے ہلا کر اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم مجھے نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی ٹکی تھی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پر پڑھنے کے لیے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھیں جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے، اور ہر اچھا کام نیکی ہوتا ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھوسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ وہ کس بات پر حیران ہوا تھا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھاڑا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تو تم سے ایک بہت معمولی سا سوال کیا ہے، سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔ سعد یکدم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط مستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آ جاتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا۔ مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہیں سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہیں۔ مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا، پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اس طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی۔ ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا۔ سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے۔
یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنک کر کہا۔ اور تم اس طرح کیوں آئے؟ سالار کچھ کہنے کے بجائے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں، سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سالار نے گردن کو ہلکا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے ہوئے سعد سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا، سعد نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا، سالار نے اسی کے انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بازد ہوا۔ بس میرا دل گھبرایا اور یہاں آ گیا، اور چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ جانے دو اسے، اس نے اسی طرح صوفے پر چہرہ چھپائے ہوئے کہا۔ سالار تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم۔ اس بار سالار ایک دم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا، چت لیٹے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مثلاً کون سی عجیب سی بات ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت ساری ہیں، تم بہت چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ عباد مجھے بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کے آخری جملے سے سالار کے ماتھے پر تیوری آ گئی۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے، میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس حد تک ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں، اور میں صرف اسی ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے بہت ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا، میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹھے بیٹھے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا، سعد نے تبصرہ کیا۔ سالار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اسے وجہ خود بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائی ہو جاتا ہے، سالار نے کہا۔ تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لے لو، سعد نے کہا۔ میں ان کا ڈھیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لیتے۔ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا، سالار نے بے اختیار کہا۔ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھی، تم انہیں رہنے دو، وہ اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی، مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آئے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے، سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط، جب تک کہ، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں، مثلاً، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پورک کھاتے ہو؟ کم آن، وہ بے اختیار بلبلایا۔ پورک یہاں کہاں گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ، سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو، نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دی؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے،
کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو، سالار نے ترکی بدرکی جواب دیا۔ مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، تم دہراؤ، سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے۔ میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بننے اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں فیک ہیں، منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے، اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا، اور وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جس سے وہ محبت کے نام پر بے وقوف بناتا رہا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہیں۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا اور دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تو تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر بھی تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ آتا ہے، یہ آیت اور وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ بات نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ساتھ تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔
اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک پر دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے شاید تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا اور وہ وہاں سکون سے کچھ وقت گزارنے آیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی انہی سسکیوں کی طرف مرکوز تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے ایک دم ایک اور چہرہ یاد آیا، امام ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹرز کا آرڈر لے کر آ چکا تھا اور وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہری سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں۔ ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی، اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ایک ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی کا چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر مدمزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ وہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حس ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کرتی ہوں۔ اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹ میں پٹخا اور بلند آواز میں دھاڑا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرڈ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ دونوں کنٹھ پٹیوں پر ہاتھ رکھے وہ چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئیں۔ وہ ایک بار پھر چلایا اور پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا، اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں ان کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سالار نے کچھ بھی کہے بغیر اپنا والیٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی،
کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ وہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔